سبسکرائب کیجئے ہیلتھ میزی کو اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں پائے جانے والے اس درخت کو مغربی سائنسدان ایک دن 21ویں صدی کے درخت اور کرشماتی پودے کا لقب دیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سوہانجنا کی، جس کو انگلش میں مورنگا اور پنجابی میں سوانجنا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوہانجنا کے پتوں، پھل، پھول، گوند اور جڑوں کو وٹامنز، معدنیات اور دوسری انسانی ضروریات سے مالا مال اور شفا بخش صلاحیت بخشی ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں سوہانجنا سے قدرتی غذائی ٹونک، انرجی ڈرنکس، ادویات اور میک اپ کا سامان بھی بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں پائے جانے والے اس معجزاتی پودے کی غذائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں تقریباً 92 غذائی اجزاء اور 46 قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا وٹامن ابھی تک دریافت نہیں ہوا جو اس پودے میں موجود نہ ہو۔ مورنگا کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اگر اس پودے کو غذائیت کا پاور ہاؤس کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ غذائیت کے اعتبار سے کوئی دوسرا درخت یا پودا اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ مورنگا کے پتوں کے 100 گرام پاؤڈر میں پروٹین کی مقدار دودھ اور دہی کی نسبت 2 گنا زائد پائی جاتی ہے، جبکہ وٹامن ای کی مقدار پالک کی نسبت 3 گنا سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اس کے پتوں میں کینو سے 7 گنا زائد وٹامن سی، گاجر سے 4 گنا زائد وٹامن اے، جبکہ آئرن کی مقدار بادام کی نسبت 3 گنا زائد اور دودھ سے 4 گنا زائد کیلشیم کی مقدار اس میں پائی جاتی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ سوہانجنا یا مورنگا میں ڈینگی، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ایڈز سے بچاؤ کے لیے بے شمار اینٹی بایوٹک، اینٹی الرجک اور دیگر ادویاتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کرشماتی درخت ہمارے ملک میں شیرخوار بچوں سے لے کر بزرگوں تک بہت کارآمد اور صحت بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ جوان ہیں یا بوڑھے، مرد ہیں یا عورت، ہیلتھ میزی چینل کی یہ کاوش آپ سب ہی کے لیے ہے۔ اور اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سوہانجنا جیسی شفا بخش نعمت کو مختلف بیماریوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، سوہانجنا کے پتوں کا رس 1 چمچ لے کر گاجر کے 1 گلاس رس میں ملا کر پینے سے پیشاب کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ گاجر کی جگہ گرمیوں میں کھیرے کا رس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ریمیڈی ہاضمے کی باقاعدگی میں بے حد مفید ہے اور معدے کے مسائل کا آسان حل ہے۔ سوہانجنا یا مورنگا کے پتوں کا رس ناریل کے پانی میں ملا کر پینے سے بڑی آنت کی سوزش اور یرقان دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سوہانجنا کے پھولوں کو دودھ میں ابال لیں۔ یہ مشروب طاقت اور توانائی کا خزانہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں اور مردوں کا غیر فطری بانجھ پن اور جنسی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ سوہانجنا نہ صرف خون صاف کرنے میں لاجواب دوا کا کام کرتا ہے، بلکہ گردے اور مثانے کی پتھری توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح سوہانجنا کا استعمال نہ صرف گیس، جگر اور معدے کے مسائل کو ٹھیک کر دیتا ہے، بلکہ پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سوہانجنا دمہ اور کھانسی میں مبتلا افراد کے لیے مفید سبزی ہے اور ان امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سبزی نظر کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ اور تیلی کے درد کو بھی ختم کرتی ہے۔ سوہانجنا اعلیٰ قسم کے جراثیم کو اثرات رکھتا ہے، اسی لیے اس کا استعمال انفیکشن سے تحفظ دیتا ہے۔ مورنگا یا سوہانجنا ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کھانے سے رحم کی کمزوری دور ہوتی ہے، اسی لیے نہ صرف زچگی میں آسانی رہتی ہے، بلکہ زچگی کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ ناظرین، سوہانجنا کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کرنے سے زچگی کے بعد خواتین کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، جو بچے کی صحت کا ضامن ہے۔ سوہانجنا کے پتے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کے لیے ٹونک ہیں۔ پتوں کا رس 1 چمچ نکال کر چھان لیں، پھر اس میں دودھ اور چینی ملا کر پلائیے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند بنانے کے لیے مؤثر مشروب ہے۔ طاقت بخش دوا ہونے کے علاوہ یہ خون صاف کرنے کا عمل بھی مؤثر انداز میں سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، اگر سوہانجنا کا یہی مشروب حاملہ خواتین بھی باقاعدگی سے استعمال کریں تو ان کی کیلشیم، فولاد اور وٹامنز کی ضروریات آسان طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں اور بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد کی پیچیدگیوں سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کو چھاؤں میں خشک کریں اور پیس کر رکھ لیں، پھر 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ سوہانجنے کی پسی ہوئی پتی ڈال کر جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو حسب ذائقہ چینی ڈال کر نہار منہ چائے کی طرح پئیں۔ 1 ماہ پینے سے ہی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ سوہانجنا کے پھولوں سے جوڑوں میں جمے ہوئے زہریلے فضلات پیشاب کے راستے بدن سے خارج ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے سوہانجنا بے حد مفید ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی جوڑوں کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو اسے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اس کے پتوں کا 50 گرام سفوف پورے دن کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور جسم میں غذا کے مختلف اجزاء کی کمی نہیں ہو پاتی۔
اسی لیے تو اسے کھانے کے بعد گوشت یا پھل جیسی قیمتی اشیاء خوراک استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور ایک غریب شخص اپنی غذائی ضروریات بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین، سوہانجنا کے پھولوں میں حسب ذائقہ چینی یا شکر ملائیے، ہاتھوں سے مل کر شیشے یا روغنی مرتبان میں ڈالیے اور منہ بند کر کے 1 ہفتے تک دھوپ میں رکھیے۔ لیجیے گلقند تیار ہوگی۔ قبض، گیس، اپھارا، ڈر، خوف، مایوسی، جوڑوں کے درد، ورم، سستی اور بدن سن ہو جانے والے مریضوں کو روزانہ صبح 1 تلہ سے 1 چھٹانک تک یہ گلقند دودھ یا چائے کے ساتھ 5 سے 6 ہفتے مسلسل استعمال کرائیے۔ اگر خدا نے چاہا تو شفا ضرور ملے گی۔ ناظرین، سوہانجنا کے پھول سکھا کر رکھ لیں۔ 1.5 کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈال کر ہلکی آنچ پر جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اس کے متواتر استعمال سے آپ کا وزن جلدی سے کم ہوگا۔ 1 گلاس پانی میں سوہانجنا کے پھول 2 سے 3 عدد، سوہانجنا کی پھلی 1.5 انچ کا ٹکڑا، سوہانجنا کی پتیاں 1 چمچ ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پی لیں۔ اگر کڑوا لگے تو آدھا کپ دہی شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف نظر تیز ہوگی بلکہ وزن بھی کم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا بربرا پن اور جریاں چھائیاں سب ختم ہو جائیں گی اور جگر بھی صحیح کام کرے گا۔ سوہانجنا کے پودے کی سفید رنگ کی جڑ کو سوہانجنا کی مولی کہا جاتا ہے۔ اسی اچار بھی بنتا ہے جو تبخیر معدہ، پیٹ درد اور فشار خون کم کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ تھوڑا سا پانی پینے کے بعد اسے چند روز صبح کے وقت کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ناظرین، خواتین میں مخصوص ایام کی خرابی دور کرنے کے لیے سوہانجنا کی آدھی پھلی 1.5 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا ابالیں کہ 1 گلاس رہ جائے، پھر یہ پانی چھان کر پی لیں۔ اگر اس کا استعمال چند دن تک کیا جائے تو مخصوص ایام کی خرابی کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والا جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ سوہانجنا کے تازہ پتوں اور لیموں کا رس ہم وزن ملا کر چہرے پر لگائیے۔ کچھ دن میں چہرہ نہ صرف تر و تازہ ہو جاتا ہے بلکہ کیل، مہاسے اور چھائیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ سوہانجنا کے بالکل تازہ سبز پتوں کا رس اور خالص شہد ہم وزن ملا کر رکھ لیں اور سرمے کی سلائی سے دن میں کئی بار آنکھوں میں لگائیں۔ 10 روز استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی آنکھوں کی بینائی میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ یہ نظر کی امپروومنٹ کے لیے بہترین ریمیڈی ہے۔ ناظرین، مورنگا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر اسے جانوروں کو چارے کے طور پر استعمال کروایا جائے تو جانوروں کا دودھ 30-40% تک بڑھ جاتا ہے اور انہیں کسی قسم کے ونڈے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔